یہیں پہ لاہور میں میری پیدائش ہوئی تھی 1968 میں، اور تب سے پھر زندگی کے سفر کو دھکا دے رہے ہیں۔ پڑھائی کے لحاظ سے تو میں ڈاکٹر ہوں، لیکن میرا کاروبار ہے۔ 95-96 سے میں اس کے بزنس کے ساتھ ہی منسلک ہوں، اور دال روٹی کا سلسلہ جو ہے وہ یہیں سے چل رہا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی راز نہیں جی، بس اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہے۔ سوشل میڈیا پہ میں نے جو جوائن کیا تھا وہ 5-6 سال پہلے کیا تھا۔ میں نے بیچ میں اور سوشل میڈیا صرف ٹویٹر ٹرائی کیا۔ ایکسپریسو میڈیم سے زیادہ ایکسپلوسو میڈیم ہے، وہاں پہ فوراً آپ 2-3 لائنیں، کیونکہ اس کی لمٹ بھی ہے لکھنے کی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہاں پہ دوست کیسے بنتے ہیں۔ جس دن 10 سے 15 لائکس آ جاتی تھی کسی پوسٹ پہ، تو رات کو نیند نہیں تھی آتی کہ میں کافی بڑا میں نے تیر مار لیا۔ میں بھی بہت سے لوگوں کو فالو کرتا ہوں کہ ان کے پاس زندگی کا حقیقی تجربہ ہوتا ہے۔ وہ ڈے ٹو ڈے لائف میں اس چیز کو سفر کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے شکایت کی، میرا نام ہے عاصم اللہ بخش۔ انہوں نے کہا جب بھی ہم ماشاءاللہ لکھتے ہیں یا انشاءاللہ لکھتے ہیں تو عاصم اللہ بخش لکھا جاتا ہے۔ کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اب خواہ خواہ ایسی بات کر رہا ہے یا وہ کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ نام کی تبدیلی تو ظاہر ہے کہ نہ کرین قیاس ہے نہ کرین حکمت ہے۔ اور میری ایک خواہش رہتی ہے، راز کی بات ہے لیکن آپ کو بتا دوں، ابن انشا نے کہا دیوانوں کی اسی نہ بات کرے تو اور کرے دیوانہ کیا جا۔ اب جو ہے نا فیس بک باقاعدہ ایک اسپانسرڈ اور ایک آرگنائزڈ جو گینگ وار ہے نا، اس کا میدان ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں لوگ یہاں سیکھنے یا سمجھنے آتے ہیں، وہ نہیں، اب لوگ یہاں سکھانے اور سمجھانے آتے ہیں۔ اب اس میں میننگ فل بات کرنے کا جو اسکوپ ہے، مجھے خدشہ ہے کہ وہ کافی سمٹتا جا رہا ہے، اور اس کا نقصان ہوگا، وہ جیسا پنجابی میں کہتے ہیں وہ گلا نہیں رہی ہیں۔ بہرحال اس وقت فیس بک جو ہے ایک مشکل میڈیم بنتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ آپ نے صرف سوچنے کے لیے راہ دینی، آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ہدایت نہیں چاہتے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ جو آئمہ ہیں وہ تو آئمہ اسی لیے ہے نا کہ وہ پوائنٹ آف ویو پہ پوری طرح سالڈ ہیں اور جمے ہوئے ہیں، لیکن جو فالوورز ہیں نا ان میں گنجائش ہوتی ہے۔ بہترین راستہ درمیان کا راستہ۔ ڈیموکریسی بھی یہی ہے کہ ڈیموکریسی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ جس رائے کو رکھتے ہیں اس رائے کو عوام تک لے کے جائیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے چھوٹے صوبوں اور ان علاقوں سے جنہیں بیکورڈ کہتے ہیں زیادہ لوگوں کو دوست بنایا جائے، ان کو کیا جائے۔ جو موقع فراہم کرے گا بات کرنے کا اس پہ بات کی جائے گی۔ تو یہ ہے کہ ایسی بات کی جائے جس پہ سب مل کے ہنس سکیں۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں کس پارٹی کو فار ایگزامپل سپورٹ کرتا ہوں، جس کو میں پسند نہیں کرتا اس کی بات ہے تو میں ڈھول بجانا شروع کرتا ہوں، اور جو میرا ہے اس کے لیے میں وہ فوراً کمبل اس پہ ڈال کے بیٹھ۔ مقصد میں نے آپ کو بتایا ملک کو ٹھیک کر رکھنا ہے، معاشرے کو ٹھیک رکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عاصم اللہ بخش ہے، اور پڑھائی کے لحاظ سے تو میں ڈاکٹر ہوں، لیکن میرا کاروبار ہے ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ۔ ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم اپنی پروڈکٹس دنیا کے مختلف ممالک کو، اور یہیں پہ لاہور میں میری پیدائش ہوئی تھی 1968 میں، اور تب سے پھر زندگی کے سفر کو دھکا دے رہے ہیں۔ پہلے میں نے اسکولنگ میری لاہور میں ہوئی ڈویژنل پبلک اسکول میں، ایف ایس سی میں نے کیڈٹ کالج حسن عبدال سے کی، پھر میں نے ایم بی بی ایس کیا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے۔ اس کے بعد 2002 میں ایک ایوننگ پروگرام تھا ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن کا آئی بی اے لاہور کی جانب سے، اس میں میں شامل ہوا اور وہ ڈگری ایم بی اے کی کمپلیٹ کی، اور 95-96 سے میں اس کے بزنس کے ساتھ ہی منسلک ہوں، اور دال روٹی کا سلسلہ جو ہے وہ یہیں سے چل رہا ہے۔ اور یہ میری ایک مختصر سی آپ اسے بایوگرافی سمجھ لیں، اور باقی اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ اچھا یہ بتائیے سر، سوشل میڈیا پہ کب سے لکھنا شروع کیا آپ نے؟ سوشل میڈیا پہ میں نے جو جوائن کیا تھا وہ 5-6 سال پہلے کیا تھا، لیکن جو باقاعدہ پھر زیادہ کنسرٹڈ لکھنا شروع کیا وہ 4 سے 5 سال آپ کہہ سکتے ہیں ہو گئے ہوں گے۔ اور پھر آہستہ آہستہ شروع میں تو
مطلب وہ جو ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہاں پہ دوست کیسے بنتے ہیں اور کیسے بنیں گے. پھر کچھ بننے شروع ہوئے تو وہ جس دن 10 سے 15 لائکس آ جاتی تھیں کسی پوسٹ پہ تو رات کو نیند نہیں تھی آتی کہ میں کافی بڑا میں نے تیر مار لیا. بس وہ اسی طرح آہستہ آہستہ چلتے چلتے لوگوں کی محبت اور مہربانی ہے کہ انہوں نے وہ دوست بنے بھی, انہوں نے مجھے دوست بنایا بھی, میری رہنمائی بھی کی, میری جو میں لکھتا تھا اس کی پذیرائی بھی کی. حالانکہ وہ بندے کو پتہ ہی ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں, لیکن اللہ کا شکر ہے بس اس طرح پھر یہ سلسلہ جو سوشل میڈیا کا چلتا رہا. میں نے بیچ میں اور سوشل میڈیا صرف ٹویٹر ٹرائی کیا, لیکن وہ ایک ڈفرینٹ قسم کا میڈیم ہے, وہ ایکسپریسو میڈیم سے زیادہ ایکسپلوسو میڈیم ہے. وہاں پہ فوراً آپ 2-3 لائنیں, کیونکہ اس کی لمٹ بھی ہے لکھنے کی, آپ فوراً 2-3 لائنوں میں ایک اپنا جو معافی ضمیر ہے وہ بیان کر دیں, یا ایک فوراً کو بریکنگ نیوز دے دیں, یا کوئی اپنا اوپینین کسی پہ دے دیں. اس میں کوئی اس سے زیادہ بات ہوتی نہیں. اور میں نے دیکھا کہ بعض دفعہ وہ جو لوگ ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس بات سے بھی غرض نہیں رکھتے کہ وہ کسی نے کیا کمنٹس دیے ہیں اور کیا بات آگے کس طرح بڑھی ہے, یا اس بحث کو آگے کس طرح لے کے جایا جائے. وہ ٹویٹ کر کے اپنے فالوورز کو ایک اپنا جو پیغام ہے وہ نازل فرما دیتے ہیں, اور بس وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. جبکہ فیس بک میں ایک باقاعدہ انٹریکشن ہو جاتی ہے لوگوں کو, ایک طرح سے آپ لوگوں کو شاید سڑک پہ جاتے ہوئے تو ایک دوسرے کے قریب سے گزر جانا پہچانتے ہیں, لیکن یہ کہ آپ فیس بک کے میڈیم پہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کے خیالات کا آئیڈیا رکھتے ہیں, تو وہاں پہ ایک نسبتاً زیادہ بہتر اسٹرکچرڈ بھی کئی دفعہ اور ایک کافی اچھی انٹریکشن ہو جاتی ہے جس کا فائدہ ہوتا ہے. مجھے اس لیے فیس بک پہ ذرا زیادہ کمفرٹیبل رہتا ہوں میں. اچھا 4-5 سال سے آپ نے باقاعدگی سے لکھنا شروع کیا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا کا دلچسپ واقعہ کیا رہا آپ کے پاس؟ سوشل میڈیا میں یہ ایسا ہے کہ بہت جو سب سے دلچسپ واقعہ ہے وہ تو یہ واقعہ بہت سے لوگوں نے شکایت کی. میرا نام ہے عاصم اللہ بخش. انہوں نے کہا جب بھی ہم ماشاءاللہ لکھتے ہیں یا انشاءاللہ لکھتے ہیں تو عاصم اللہ بخش لکھا جاتا ہے, کیونکہ وہ فیس بک جو آپ نے دیکھا ہوگا وہ فرینڈس کو وہ کرتا ہے. تو میں نے کہا جی اب اس میں نام میں تو کوئی خدمت نہیں کر سکتا تبدیلی کی, لیکن آپ جب لکھا کریں تو پلیز ایک دفعہ کریکٹ کر لیا کریں, کیونکہ وہ ظاہر ہے گنجائش تو ہوتی ہے. آپ بھی بس وہ انشاءاللہ لکھ کے اور اگلی پوسٹ کی طرف نہ چلے جایا کریں, اس سے کچھ بہتری ہوگی. تو وہ آہستہ آہستہ میرے خیال لوگوں نے اس بات کو سیکھ لیا, کیونکہ ظاہر ہے کہ نام کی تبدیلی تو ظاہر ہے کہ نہ کرین قیاس ہے نہ کرین حکمت ہے. تو وہ پھر یہ ایک بہت شکایت آتی تھی لوگوں کو کہ جب بھی ہم ماشاءاللہ لکھتے ہیں وہ عاصم اللہ بخش لکھا جاتا ہے. اور مجھے بھی کئی دفعہ ایسی نوٹیفیکیشن, آپ کو پتہ نا فیس بک نوٹیفیکیشنز دیتا ہے کہ جی وہ آپ کو فلاں نے مینشن کیا ہے, تو فلاں کے جاتا تھا تو وہ آتا پتہ ہی نہیں تھا ہوتا کہ یہ کہاں میں مینشن کس چیز میں, تو وہ پتہ ہی لگتا تھا کہ بیچاروں نے ماشاءاللہ لکھنے کی کوشش کی ہے اور خادم کا نام جو ہے وہ سامنے آ گیا. اچھا یہ بتائیے سر, بددل ہوئے کبھی فیس بک سے آپ؟ پچھلے کچھ عرصے میں ہوا ہوں جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ فیس بک وہ جیسا پنجابی میں کہتے ہیں نا وہ گلا نہیں رہی ہیں. اب جو ہے نا فیس بک باقاعدہ ایک اسپانسرڈ اور ایک آرگنائزڈ جو گینگ وار ہے نا اس کا میدان ہے, جہاں پہ دوسرے کی دھجیاں بکھیر دینا جو ہے وہ ایک بہت بنیادی بینچ مارک ہے کامیابی کا. اور جس طرح ہمارے ہاں پہلے مذہبی طبقات میں ہوتا تھا نا کہ مسقط جواب دیا ایسا کہ اگر کہ بولتی بند کرا دی, اب وہ الحمدللہ تمام جو شعبے ہیں وہ چاہے لبرلز ہوں, چاہے مذہبی ہوں, چاہے سیاسی لوگ ہوں, جو شخص بھی آتا ہے وہ مسقط جواب دینے ہی آتا ہے, اور وہ ایسا زناٹے دار وہ جو تھپڑ اور اس قسم کی جو باتیں مطلب بڑی عجیب سی لگتی ہیں. اب اس میں میننگ فل بات کرنے کا جو سکوپ ہے مجھے خدشہ ہے کہ وہ کافی سمٹتا جا رہا ہے, اور اس کا نقصان ہوگا. کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ ایڈیٹوریل کانٹینٹ کی فکر کیے بغیر اپنا جو بات ہے پوری طرح کر سکتے تھے. اب اس طرح کے ماحول میں پھر ہوتا یوں ہے کہ آپ اپنی بات یا تو اصل کرتے نہیں ہیں یا پھر آپ ویسے ہی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, اگلے کے مسقط کرنے سے پہلے ہی آپ مسقط ہو جاتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ٹرینڈ ہمارا جو, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب فیس بک صرف جو ایمیچورز کا فیلڈ نہیں رہا, یہ باقاعدہ ایک پروفیشنل فیلڈ ہے. آپ اس کو دیکھ لیں کہ جو سیاسی جماعتیں ان کے میڈیا سیلز ہیں, جو مذہبی جماعتیں ان کی میڈیا سیلز ہیں, جو مذہبی سیاسی جماعتیں ان کی میڈیا سیلز اور بھی فعال ہیں, سرکاری اداروں کے میڈیا سیلز ہیں.
وہ پھر باقاعدہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو ہوتا ہے نا گروہ در گروہ وہ ایک وہ چل پڑتی ہے. اس میں ہم جیسا عام جو پیڈسٹرین ہے بیچارہ پیدل چلنے والا, اس کی تو کوئی گنجائش نہیں بنتی. اس وجہ سے پھر بھی وہ تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں کمنٹس کی صورت میں یا کچھ اپنی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بہرحال اس وقت فیس بک جو ہے ایک مشکل میڈیم بنتا جا رہا ہے, اور شاید یہاں پہ جو اکیلا لوگ ہیں, یعنی جو کسی منظم گروپ کا حصہ نہیں ہیں یا میڈیا سیل کا حصہ نہیں ہے, ان کے لیے مجھے لگتا ہے کہ جو اسکوپ ہے کافی کم ہوتا جائے گا اگر ایسے ہی چلتا رہا. اچھا یہ بتائیے سر کہ ایسے گروپوں اور ایسے رویوں کی حوصلہ شکنی کیسے کی جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ابن انشا نے کہا دیوانوں کی سی نہ بات کرے تو اور کرے دیوانہ کیا ہے. جب آپ کسی گروپ کا حصہ بن جاتے ہیں پھر آپ کا مقصد صرف اس گروپ کی جو ہے نا وکالت کرنا, اس کا دفاع کرنا اور دوسرے کو باطل ثابت کرنا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ یہ سمجھیں نا, میں اس کو تھوڑا اور, اگر آپ یہ سمجھیں نا لوگ یہاں سیکھنے یا سمجھنے آتے ہیں, وہ نہیں. آپ لوگ یہاں سکھانے اور سمجھانے آتے ہیں. اگر آپ آرام سے نہیں سمجھیں گے تو وہ ذرا زیادہ اگریسو ہو جائیں گے. آپ اس لیے کسی کو درست نہیں ہے, لیکن آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں, جو میرا ایک کوشش رہتی ہے کہ مناسب لہجے میں طریقے سے, جو کہ کرنا بھی چاہیے ہر انسان کو, یہ میری کو خاص وہ نہیں ہے, اپنی بات کر دیں آپ. کیونکہ ہوتا یوں ہے کہ بہت سے لوگ اس بات کی بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. دو ایکسٹریم ویوز میں بہت سے لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں قابل عمل راہ کون سی ہے جس پر ہم چل کر آگے اپنا جو راستہ ہے وہ زیادہ بہتر اور کم شدت پسندانہ اور زیادہ جو ہے وہ ثمر آور ہو. وہ اس میں اپنی جو عقل ہے اس کے مطابق میں, یا اپنی سمجھ ہے اس کے مطابق میں وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تاکہ جو وہ کہتے ہیں نا جو آئمہ ہیں, وہ تو آئمہ اسی لیے ہے نا کہ وہ اس پوائنٹ آف ویو پہ پوری طرح سالڈ ہیں اور جمے ہوئے ہیں. لیکن جو فالوورز ہیں نا, ان میں گنجائش ہوتی ہے. اس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اول درجے کے فالوورز ہوتے ہیں, کچھ جو ہوتے ہیں وہ بین ہوتے ہیں, وہ کوئی اور متبادل راہ نہ ملنے کی وجہ سے اس کا حصہ ہوتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے, یا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو انگیج کیا جائے اور ان کو ایک بات بتا دی جائے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ آپ نے صرف سوچنے کے لیے ایک راہ دینی ہے, آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے. یہ فری ول کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت احترام ہے. آپ دیکھیے فری ول کا تو یہ عالم ہے کہ اگر آپ ہدایت نہیں چاہتے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ وہ زبردستی آگے ٹھونس دے گا آپ کے فرشتہ جو ہے کہ جی آپ ضرور, اگر آپ اس کو اوائڈ کریں گے اللہ تعالیٰ بھی آپ اس بات کی آنر کریں. اسی طرح جو ڈے ٹو ڈے معاملات ہیں, سیاسی معاملات ہیں, ہم لوگوں کو مشورہ دے سکتے ہیں, اپنی بات کر سکتے ہیں. ہم کہاں کہ وہ ولی اللہ ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ بالکل ہی کیا صحیح ہے یا کون صحیح پارٹی ہے یا کیا, لیکن جو اپنے حساب سے ایک آئیڈیا ہوتا ہے, اور وہ آئیڈیا میں ایک چیز سالڈ ہے, بہترین راستہ درمیان کا راستہ ہے. یہ جو میانہ روی ہے نا کہ آپ, اور انسان بنا بھی اسی طرح ہی ہے کہ وہ میانہ روی پہ ہی چل سکتا ہے. وہ ایکسٹریمز نہ ادھر کی برداشت کر سکتا ہے, مطلب کھانے پینے بھی دیکھ لیں, نہ تو بسیار خوری برداشت کر سکتا ہے نہ فاقہ برداشت کر سکتا ہے, وہ درمیان میں چل سکتا ہے. یہی رویوں کی بات ہے. تو میں تو صرف یہی ریکویسٹ کرتا ہوں, دوست میرے سب دوست ہیں میرے, اور یہ نہیں کہ میں کوئی یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, میری بہت اچھے پرسنل ان سے تعلقات بھی ہیں, بات چیت بھی ہے, فون پہ بھی بات ہوتی ہے, ملاقاتیں ہوتی ہیں. وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ وہ راستہ رکھیں جس پر بعد میں پشیمانی نہ ہو, یا لوگوں سے آپ کی خواہ کی ناراضگیاں نہ بن جائیں. باقی ہم سب آگے جانا چاہتے ہیں. اس ملک میں کون ہے جو اس ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے؟ سب یہی چاہتے ہیں کہ اگر کسی کے خیال میں زید بہتر ہے, کسی کے خیال میں بکر بہتر ہے, اور یہی ٹسل ہے. اور ڈیموکریسی بھی یہی ہے. میں اپنی بات اگر تھوڑی سی, ڈیموکریسی بھی یہی ہے کہ ڈیموکریسی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ جس رائے کو رکھتے ہیں اس رائے کو عوام تک لے کے جائیں, پھر دیکھیے کہ عوام اس پر کیا اپنا جو ویو پوائنٹ دیتے ہیں. اگر وہ اب اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر وہ یہ جان لیتے ہیں کہ, یا وہ طے کر لیتے ہیں کہ آپ کی بات درست ہے, تو وہ اپنے ووٹ سے آپ کی بات کی تائید کر دیں گے. آپ اپنی بات کو عملی طور پر پورا کر لیجئے. یہی مینیفیسٹو ہوتا ہے. سر آپ کے فیس بک پہ تو کافی فالوورز ہیں, آپ کن لوگوں کو فالو کرتے ہیں فیس بک پہ؟ میں بھی بہت سے لوگوں کو فالو کرتا ہوں, اور ظاہر ہے کہ جو فالوور تو یہاں پہ نہیں ہوتے, مطلب وہ فرینڈز زیادہ ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ فرینڈز ایک ٹو وے اسٹریٹ ہے, میں ان کا فرینڈ ہوں تو ان کی باتیں مجھ تک پہنچتی ہیں. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ
بہترین بات وہ ان لوگوں کی طرف سے آتی ہے. بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں ہم کئی دفعہ بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے یا یہ عام ہے یا عام شخص ہے یا وہ بہت بڑا دانشور نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس زندگی کا حقیقی تجربہ ہوتا ہے. وہ ڈے ٹو ڈے لائف میں اس چیز کو سفر کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, برداشت کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کا فرینک اوپینین ہوتا ہے. یعنی وہ الفاظ کے اس کو جو ہے وہ ورک نہیں اڑاتے کہ جس سے آپ جو ہے اصل بات دب کے رہ جائے. وہ فرینک اپنی بات کہتے ہیں. کئی دفعہ اس بات کے لہجے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس بات کی جینوینٹی جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہوتی ہے. تو میں ایسی جو بات جہاں سے ملے, اور میری ایک خواہش رہتی ہے, راز کی بات ہے لیکن آپ کو بتا دوں, میری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے چھوٹے صوبوں اور ان علاقوں سے جنہیں بیکورڈ کہتے ہیں زیادہ لوگوں کو دوست بنایا جائے, ان کو کیا جائے, تاکہ ان کی بات ایک تو مین سٹریم ہو, ایک ان کی بات پہنچے تو اس کو جو ہے ہم بھی اپنی بات میں شامل کر کے آگے کریں, اور دوسرا یہ کہ ایک نیشنل جو ایک ویو پوائنٹ بنانے میں نا مدد ملتی ہے اس طرح کے مختلف علاقوں کے. اب جو جینوئن ایشوز ہیں, اب ہر ایک کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اب خام خواہ ایسی بات کر رہا ہے یا وہ کر رہا ہے. اگر خام خواہ سے خام خواہ ترین بات میں بھی 20-25% سچائی ہوتی ہے, اور اس سچائی تک پہنچنا ہمارا فرض ہے. صحیح. اچھا سر, یہ حاضر دماغی اور جو آپ فوراً رپلائی کرتے ہیں, اور رپلائی بھی اس قسم کے بڑے دلچسپ قسم کے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے کوئی راز نہیں جی, بس اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہے. اور بس یہ چونکہ ایک ارادہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی تضحیک نہ ہو, کسی کی توہین نہ ہو, کسی کی دل شکنی نہ ہو, اور اس میں بات بھی کرنی ہے. تو یہ ہے کہ ایسی بات کی جائے جس پہ سب مل کے ہنس سکیں اور سب مل کے انجوائے کر سکیں. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اکراس دی بورڈ ہوتی ہے. مطلب اگر میں لوگوں کو پتہ ہے کہ میں کس پارٹی کو فار ایگزامپل سپورٹ کرتا ہوں, لیکن اگر اس کی بھی ایک مذاکرہ خیز بات ہے, ہم اس کو بھی اسی طرح انجوائے کرتے ہیں. اس کو کوئی وہ دفاع کا اس کا ٹھیکہ نہیں اٹھا لیتے. مقصد میں نے آپ کو بتایا, ملک کو ٹھیک کر رکھنا ہے, معاشرے کو ٹھیک رکھنا ہے. اس میں باقی سب صرف ٹولز ہیں, وہ ہماری کوئی عزت یا نا کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس میں پھر اس لیے میرے لیے کمفرٹ ہو جاتا ہے کہ سب لوگ پھر اس بات کو انجوائے کرتے ہیں اور وہ سلسلہ آگے چلتا ہے. وہ اصل میں یہ ہے کہ وہ بات تو خیر اتنی نہیں ہوتی, لوگوں کی ایک جو پازیٹیونیس ہے یا پذیرائی ہے اس کی وجہ سے وہ ذرا چل نکلتی ہے, ورنہ وہ بات تو نارمل ہوتی ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ کوئی یہ نہیں ہے کہ جس کو میں پسند نہیں کرتا اس کی بات ہے تو میں ڈھول بجانا شروع کر دوں, اور جو میرا ہے اس کے لیے میں وہ فوراً کمبل اس پہ ڈال کے بیٹھ جاؤں. ایسی نہیں ہے. جو موقع فراہم کرے گا بات کرنے کا, اس پہ بات کی جائے گی.